وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. عزیز طلبہ، کتاب مجموعة من النظم والنثر سے ہم صفی الدین حلی کے اشعار کو پڑھ رہے ہیں. پچھلے درس میں ہم نے ان کی ایک نظم جو باغ کے بارے میں تھی اس کو پڑھا. آج ایک اور نظم کا کچھ حصہ ہم پڑھیں گے جو انہوں نے اخلاق اور خصال کے بارے میں کہی ہے. صاحب کتاب نے کہا وقال فی الاخلاق والخصال، اور انہوں نے اخلاق اور خصال کے بارے میں کہا، یعنی صفی الدین حلی نے. اخلاق خلق کی جمع ہے، بہترین صفات، بہترین عادتیں، اقوال اور افعال میں وہ ساری چیزیں جو اچھی ہیں، جو بہتر ہیں. والخصال، اور خصلتیں، بہترین خصلتیں مراد ہے. خصلتن کی جمع خصال. آگے فرمایا لا يمتطي المجد من لم يركب الخطر ولا ينال العلا من قدم الحضر. وہ انسان مجد، شرافت اور بزرگی کو سوار نہیں ہو سکتا. من لم يركب الخطر، جو خطرے پر سوار نہ ہو. شرف پر سوار نہیں ہو سکتا وہ جو خطرے پر سوار نہ ہو، یعنی جو خطرے کا مقابلہ نہیں کر سکے وہ مجد اور شرافت اور بزرگی کو نہیں پا سکتا ہے. ولا ينال العلا من قدم الحضر، اور بلندی کو نہیں پا سکتا ہے جس نے ڈر کو آگے کیا. جس نے ڈر کو آگے کیا یعنی جو ڈر گیا وہ بلندیوں کو حاصل نہیں کر سکتا. وہ بلندی اور اونچائی اور بڑے مرتبے اور مقام کو حاصل نہیں کر سکتا ہے. لا يمتطي المجد، امتطا يمتطي سوار ہونا. المجد شرافت، بزرگی اور عزت داری. من لم يركب الخطر، رکب یرکب سوار ہونا. باب سمع سے الخطر، خطر خطرے کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع خطرات. ولا ينال العلا، نال ينال باب فتح یفتح سے علا، یہ ہم نے پہلے پڑھا. من قدم الحضر، قدم یقدم تقدیم، باب تفعیل سے آگے کرنا. الحضر، حضر ہوتا ہے ڈر، خوف. ومن اراد العلا عفوا بلا تعب، اور جس نے بلندی کو چاہا، بلندی کا ارادہ کیا، عفوا بغیر کسی تھکاوٹ کے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی کام کے، بغیر کچھ کیے، فری میں، مفت میں جس نے بلندی کا ارادہ کیا. بلا تعب، اس کی وضاحت ہے اس کے اندر کہ بغیر کسی تھکاوٹ کے، اپنے آپ کو نہیں تھکاتا ہے محنت کر کے. قضا، وہ مر گیا. ولم يقض من ادراکها وطرا، اور اس نے اس کو پا کر کوئی بھی حاجت پوری نہیں کی. ولم يقض، اور اس نے پورا نہیں کیا، من ادراکها، اس کو پا کر، وطرن، کوئی اپنی حاجت. تو عفوا سے مراد بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی تھکاوٹ کے، بغیر کچھ کیے. اور تعب کہتے ہیں تھکاوٹ کو، تعب یتعب سے تھک جانا. قضا مرنے کے معنی میں، قضا یقضی فیصلہ کرنا، اور قضا کا معنی موت بھی ہوتا ہے. اور ولم یقض من ادراکها، ادرک یدرک، ادراک پانا. وطر حاجت، کوئی حاجت. ولم یقض من ادراکها وطرا، اور اس نے اپنے مقصد کو پا کر حاجت پوری نہیں کی. پھر آگے فرمایا لا بد للشہد من نحل یمنعه، شہد کے لیے ضروری ہے، شہد یعنی عسل، شہد عربی میں عسل کہتے ہیں اس کو، اور شہد بھی کہتے ہیں. من نحل، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو. نحلتن اس کی واحد ہے، نحل شہد کی مکھیاں. شہد کی مکھیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ شہد سے یمنعہ، منع کریں دوسری چیزوں کو، کہ وہ شہد
اٹھائیں وہاں سے، شہد ان کا لے لیں۔ شہد کی مکھیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یمنعہ، کہ وہ شہد کی مکھیاں اس شہد سے دوسری چیزوں کو روکیں، یعنی حفاظت کریں اپنے شہد کی۔ وَلَا يَجْتَنِ النَّفْعَ مَنْ لَمْ يَحْمِلِ الضَّرَرَ، اور وہ نفع کو نہیں حاصل کر سکتا ہے جو نقصان کو نہیں اٹھاتا۔ شہد کو کہیں گے ہم عسل۔ نحل کا معنی ابھی بتایا میں نے، منع یمنع سے ہے، یہ باب تفعیل سے منع کرنا، روکنا، دفاع کرنا۔ تو شہد کی مکھیاں اپنے شہد کا دفاع کرتی ہیں، دوسری چیزوں کو اس شہد کو لینے سے، اٹھانے سے روکتی ہیں، تبھی جا کر ان کا شہد تیار ہوتا ہے، تبھی جا کر ان کا شہد بنتا ہے۔ اگر وہ شہد کی حفاظت نہ کریں تو ان کا شہد نہیں بن پائے گا، کیونکہ دوسری چیزیں آ کر ان کے شہد کو، ان کے عسل کو کھا لیں گی، اٹھا لیں گی۔ تو محنت ان کو بھی کرنی پڑتی ہے۔ اور اسی طرح سے اگلے مصرے میں کہا لا یجتنی النفع من لم يحمل الضرر، جو نقصان نہ اٹھائے وہ نفع بھی نہیں حاصل کر سکتا۔ اجتنا یجتنی، حاصل کرنا، کاٹنا، تو نفع کاٹنا، نفع کو کہتے ہیں فائدے کو۔ حمل يحمل، اٹھانا، الضرر ہوتا ہے نقصان۔ اس کے بعد کہا لا يبلغ السؤل الا بعد مؤلمة ولا تتم المنى الا لمن صبر۔ لا يبلغ السؤل، مقصد کو، سوال کو، مراد کو نہیں پہنچا جا سکتا ہے الا بعد مؤلمة، الا یہ کہ کوئی تکلیف دہ چیز ملنے کے بعد، یا کسی تکلیف کے ملنے کے بعد۔ ولا تتم المنى الا لمن صبر، اور مراد پوری نہیں ہو سکتی مگر اس کی جو صبر کرے۔ صبر کرنے والے کی مراد پوری ہوتی ہے، اور سؤل یعنی مراد، مقصد، سوال، منزل جو بھی کہیں، اس تک نہیں پہنچا جا سکتا ہے مگر کسی تکلیف کے بعد۔ تکلیف اٹھانے کے بعد، پریشانی اٹھانے کے بعد ہی اس تک پہنچا جا سکتا ہے۔ یبلغ فعل مضارع مجہول ہے، بلغ یبلغ سے، باب سمع، باب نصر ینصر۔ اور سؤل کا معنی سوال۔ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے سوال، تمہاری جو مراد ہے تمہیں وہ دی گئی۔ تو سؤل مراد کو کہیں گے ہم الا بعد مؤلمۃ، ایسی چیز جو انسان کو تکلیف پہنچائے، الم میں مبتلا کرے۔ ولا تتم المنى، اتم یتم، تتم، یہ اتم باب افعل سے، باب افعال سے، اتم افعل، یتم یفعل۔ اور ولا تتم المنى، ولا تتم المنى او ولا تتم المنى الا لمن صبر، پورا ہونے کے معنی میں، پورا ہونے کے معنی میں باب افعال سے۔ منى یہ جمع ہے منیت ان کی، الا لمن صبر، سوائے اس کے، یہ مراد پوری ہو سکتی ہے اس کی جو صبر کرے۔ وَأَحْزَمُ النَّاسِ مَنْ لَوْ مَاتَ مِنْ ظَمَإٍ، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند، دانش مند وہ ہے جو پیاس سے مر جائے۔ لا يقرب الورد، وہ پانی لینے کی جگہ کے قریب نہیں ہوتا تب تک، حتی يعرف الصدر، یہاں تک کہ وہ واپس لوٹنے کا راستہ نہ جان لے۔ تو یہ ایک حکمت کی بات ہے کہ انسان اس جگہ تبھی جائے جب واپس آنے کا راستہ اس کو پتا ہو۔ اگر واپس آنے کا راستہ معلوم نہ ہو تو وہاں نہ جائے، کیونکہ وہاں پھر خطرہ ہو سکتا ہے۔ وَأَحْزَمُ النَّاسِ، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور دانش مند۔ احزم الناس ای اکثر الناس عقلا، سب سے زیادہ عقل مند ہے وہ انسان، حزم والا۔ من لو مات، مات یموت سے نصر ینصر، مرنا، من ظمأ، ظمأ کا معنی آتش، پیاس۔ لا یقرب، قریب یقرب، باب سمع یسمع سے۔ الورد وہ جگہ جہاں سے لوگ پانی حاصل کرتے ہیں، حتی یعرف الصدر،
یہاں تک کہ وہ واپس لوٹنے کی جگہ کو نہ پہچان لے۔ صدر کہتے ہیں واپس لوٹنے کا راستہ یا جگہ۔ تو یہیں پر رکتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی اس نظم کو پورا کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔